السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر عبدالوہاب گریجا ہے۔ میں ایز اے چیسٹ اسپیشلسٹ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میری سروسز گورنمنٹ ہاسپٹل شاہدرہ ٹاؤن میں ہیں اور میں انچارج نان کمیونیکیبل ڈیزیز کلینک کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم کینسر، خاص طور پہ پھیپھڑوں کے کینسر کے حوالے سے آگہی دے سکیں عوام کو، اسی سلسلے میں ہم آج کا پروگرام منعقد کریں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ آج ہم پھیپھڑوں کے کینسر کے بارے میں بات کریں گے، تو اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرطان کیا ہے۔ سرطان ایک ایسا مرض ہے یا کینسر ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم کے کسی بھی حصے میں خلیات کے تیزی سے ڈیوائڈ کرنے اور خلیات کی کلیکشن کی وجہ سے رسولی بن جانا ایک کینسر کا مرض کہلاتا ہے۔ جب یہ مرض پھیپھڑوں میں رسولی بناتا ہے تو ہم اس کو پھیپھڑوں کے سرطان کا نام دیتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا سرطان ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک پھیپھڑے کے کسی ایک حصے میں بھی کنفائنڈ ہو سکتا ہے، یا ایک ہی پھیپھڑے کے دوسرے حصوں میں لوبس میں جا سکتا ہے، یا ایک پھیپھڑے سے دوسرے پھیپھڑے میں بھی جا سکتا ہے۔ زیادہ مرض کی جب شدت اختیار کرتا ہے یہ مرض، تو یہ پھیپھڑوں سے نکل کر براستہ خون جسم کے باقی حصوں میں، جیسا کہ ہڈیوں میں یا گردوں میں یا ایون دماغ تک یہ پھیل سکتا ہے۔ بہت خطرناک مرض ہے، تبھی اس کو کینسر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کینسر ہونے کی وجوہات میں، خاص طور پہ پھیپھڑوں کے کینسر ہونے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ سگریٹ اسموکنگ ہے۔ تمباکو کا دھواں جس میں نکوٹین بہت بھاری مقدار میں موجود ہوتی ہے، یہ پھیپھڑوں کے سرطان کا باعث بنتی ہے۔ اور طریقوں سے تمباکو کا استعمال، جیسے کہ پان کی شکل میں استعمال کرنا یا تمباکو کو حقے میں استعمال کرنا، ان کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے پھیپھڑوں کے کینسر ہونے میں جتنا کہ سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے ہے۔ تو سگریٹ اسموک ایک بہت بڑی وجہ ہے پھیپھڑوں کا سرطان ہونے کی، جو کہ اس کا ایک رسک فیکٹر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ فیکٹریوں میں استعمال ہوتے ہیں، جس طرح ریڈون گیس ہے یا یورینیم استعمال ہوتا ہے جو کہ اٹامک انرجی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایک کیمیکل میٹیریل جس کو ایسبیسٹاس کہتے ہیں، جو کہ فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسی فیکٹریاں جہاں پر انسولیشن تیار ہوتی ہے، وہاں کے جو مزدور ہیں یا وہاں پر جو ورکرز کام کرتے ہیں، ان میں بڑے خدشات ہوتے ہیں کہ وہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہوائی آلودگی بھی کینسر کا باعث بن سکتی ہے ان افراد میں جو کہ کینسر ہونے کا، جن میں فیملی ہسٹری موجود ہو یا جن میں پھیپھڑوں کا کینسر پھیلنے کے خدشات موجود ہوں۔ پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس مرض کی علامات کیا ہیں۔ کوئی بھی مرض ہو، اس کی کوئی نہ کوئی جسمانی علامات ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ پھیپھڑوں کے سرطان میں جو علامات عام طور پر ظاہر ہوتی ہیں، اس میں مریض کو پرانی کھانسی کا ہونا اور کھانسی کے ساتھ خون کا آنا، اور کھانسی اور خون کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات بیماری کے پھیلنے کی صورت میں مریض کا سانس خراب ہونے لگتا ہے۔ جب سانس خراب ہونے کی نوبت آتی ہے تو اکثر اوقات مریض ڈاکٹرز کے پاس رجوع کرتے ہیں، اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، جو کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ان کو اس سٹیج تک لے آئی ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی بیماری کس سٹیج پر ہمارے سامنے آتی ہے، اس پر منحصر کرتا ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ممکن، یا کتنی حد تک اس کا ہم علاج کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ پھیپھڑوں کے کینسر کی 4 سٹیجز مانی جاتی ہیں۔ جو چیسٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سٹیج 1 سے لے کر سٹیج 4 تک۔ سٹیج 1 سب سے ہلکی سٹیج ہے، جس میں کینسر کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پہ عام طور پہ کینسر یا رسولی پھیپھڑے کے صرف ایک حصے پر موجود ہے۔ سٹیج 2 میں کینسر کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھیلاؤ بڑھتا ہے۔ سٹیج 3 میں عام طور پر کینسر ایک پھیپھڑے سے دوسرے پھیپھڑے میں بھی چلا جا چکا ہوتا ہے۔ اور سٹیج 4 کا مطلب ہے کہ کینسر پھیپھڑوں سے باہر نکل کر جسم کے باقی اعضاء میں پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ اس میں سٹیج 1 سے سٹیج 4 کے درمیان کون سی سٹیج پر ہم پیشنٹ کو ڈائگنوز کرتے ہیں، کس سٹیج پر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، اس پہ انحصار کرتا ہے کہ ہم اس کا علاج کس نوعیت کا کر سکتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے کینسر میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم اس کے بچاؤ کی طرف دیکھیں۔ علاج ایک مشکل عمل ہے کیونکہ خطرناک کینسر ہے، تیزی سے پھیلتا ہے۔ جب تک علاج کی نوبت آتی ہے تب تک یہ جسم کے بہت سارے حصوں میں پھیل کر نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے، اس لیے بچاؤ نہایت ضروری ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کا سب سے بڑی وجہ اسموکنگ آپ کو بتائی ہے میں نے۔
تو اس وجہ سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سگریٹ اسموکنگ سے اوائڈ کریں. اگر آپ سگریٹ اسموکنگ چھوڑ دیں گے یا آپ کے ارد گرد جو سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں ان افراد سے آپ بچیں, کیونکہ جتنا دھواں سگریٹ اسموکر اپنے اندر لے کر جاتا ہے اتنا ہی دھواں وہ باہر بھی نکالتا ہے, جو کہ ارد گرد کے افراد اس کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں اور اندیکھے طریقے سے وہ بھی سگریٹ پی رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی نقصان ہے جتنا کہ ایک ایکٹیو اسموکر کے لیے جو کہ خود سگریٹ پی رہا ہے اس کے لیے ہے. تو ایسی صورتحال میں اپنے ارد گرد جو لوگ آپ کے سگریٹ پیتے ہیں ان کو آپ آگاہی دیں کہ وہ سگریٹ اسموکنگ نہ کریں, کیونکہ یہ پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی پھیپھڑوں کی بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے آ سکتی ہیں اور آپ خود بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے بچاؤ نہایت ضروری ہے. جی ناظرین, میں آپ کو پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. علاج سے متعلقہ میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ سٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پر آپ کو کینسر کا مرض ڈائگنوز ہوا ہے, تشخیص کس سٹیج پر ہوئی ہے. عام طور پر یہ کینسر بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. تو یہ کینسر جب ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹ آتا ہے اپنی علامات کے ساتھ, جس میں جو عام طور پر علامات جو ہیں اس میں جو ڈائگنوسس کا باعث بنتی ہیں, تشخیص کا باعث بنتی ہیں, وہ پرانی کھانسی اور کھانسی کے ساتھ بلغم اور بلغم میں خون کا شامل ہونا, اور بہت بڑی علامت کہ پیشنٹ کا, مریض کا وزن بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو گیا ہے. ان علامات کی موجودگی میں جب مریض کا ہم ایکس رے یا سی ٹی اسکین کروا کر تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عام طور پہ کینسر کا مرض ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ڈائگنوسس کے بعد سی ٹی اسکین کی بیس پہ ہم اس کو سٹیج کرتے ہیں, اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ مریض کون سی سٹیج پہ ڈائگنوز ہوا ہے, اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے گا. اگر ارلی سٹیج پر, پہلی سٹیجز پر مریض ہمارے پاس آ جائے تو اس کا علاج سرجری کے ذریعے, آپریشن کے ذریعے اس ٹیومر کو نکال کر علاج ممکن ہے. لیکن اس طریقہ علاج کے باوجود بھی دوبارہ کینسر پھیلنے کا خدشہ برقرار رہتا ہے. اگلی سٹیجز پر, تیسری اور چوتھی سٹیج پر جا کر مریض کے علاج کے لیے ہمارے پاس انجیکشنز کی شکل میں ادویات موجود ہیں, جو کہ مریض کو کیمو تھراپی, جسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے, کیمو تھراپی کی جاتی ہے. اسی طرح ریڈیو تھراپی جو کہ شعاعوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے, اس طریقہ علاج کو استعمال کیا جا سکتا ہے, یا یہ سارے طریقہ علاج اکٹھے بھی ایک مریض میں استعمال کیے جا سکتے ہیں مریض کی سٹیج کی بیس پر. یہ آپ کا ڈاکٹر, آپ کا چیسٹ فزیشین اور آپ کا متعلقہ جو کینسر اسپیشلسٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں مل کر کہ کس سٹیج پر مریض ہے اور اس کا علاج اس کے لیے بہتر کیا ہے. جیسے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں کافی کچھ ڈسکس کیا, تو اپنے اس پروگرام کے اختتام پر میں ان تمام افراد کو جو اس موذی مرض میں مبتلا ہیں ان کو, اور ایسے افراد جو صحت مند ہیں اور ان کو خدشات ہیں کہ اس مرض میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں, ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ وہ خدا را سگریٹ اسموکنگ کو چھوڑ دیں, اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھیں. جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کا قوت مدافعت بہت کم ہے, جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہے ہمارے ملک میں, وہ بہت زیادہ شدید متاثر ہو سکتے ہیں پھیپھڑوں کے سرطان کے مریض. تو اس لیے وہ حتی الامکان بہت زیادہ احتیاط کریں, ماسک لگا کر رکھیں, اسموکنگ نہ کریں اور اسموک سے بچیں. یہ میرا آپ کے لیے ایک اختتامی پیغام ہے, اس پر ضرور عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.